کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل ہر وقت بے چین رہتا ہو، گھر میں ہر بات پر جھگڑے ہوتے ہوں، دعائیں کرتے کرتے انسان تھک جائے مگر دل کو سکون نہ ملے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں کو ہر خوشی عطا فرمائے جو آپ لوگ چاہتے ہیں، جو آپ کے نصیب میں ہے اور جو آپ کے حق میں اچھی ہے۔ کیونکہ میں آپ کو کوئی جادوئی نسخہ نہیں بتانے والی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک ایسی عظیم صورت کے بارے میں بات کروں گی جس کی فضیلت خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، کبھی رزق کی فکر ہوتی ہے تو کبھی بیماری، کبھی اولاد کی پریشانی اور کبھی ایسے غم جن کے بارے میں ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایک سوال خود سے ضرور پوچھیں کہ جب اتنی پریشانیاں ہیں تو کیا ہمارا تعلق قرآن سے ہے؟ ہم روز موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی چند منٹ اللہ کے کلام کے لیے نکالے ہیں؟ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے۔ موبائل میں ہم لوگ دیر تک تو ایک ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ٹینشن ہمیں رہتی ہے کہ ہم اتنی بڑی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی سورت ہم کیسے پڑھیں گے؟ بہت سے لوگ اسی لیے اس سورت کو نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت لمبی ہے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ جس چیز کو ہم مشکل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اسی میں اللہ نے ہمارے لیے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ ہر اچھی چیز مشکل ہوتی ہے، ہر آسان چیز جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کو پانا ہے تو مشکلات کو پار کر کے آپ کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ سوچیں ذرا، جس چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہوں کہ اس میں برکت ہے تو ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو غور فکر کی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے کتنے تالے لگاتے ہیں، CCTV لگاتے ہیں، ہر چیز سے خیال رکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے بھی محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے؟ اب میں ایک بات دل سے کہنا چاہتی ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی ہے لیکن فوراً میری ہر مشکل ختم نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی برکت اللہ کے حکم سے حاصل ہوتی ہے۔ کب، کیسے اور کس انداز میں ملے گی یہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو وہ سکون کی صورت میں مل سکتی ہے تو کبھی صبر کی صورت میں، کبھی آسانی کی صورت میں اور کبھی ایسی خیر کی صورت میں جس کا ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے۔ کچھ دعائیں ہماری وقت پہ قبول نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہمیں وہ بعد میں وہ چیز ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو دعا ہم نے جب مانگی تھی، لیکن جب ہمارے پاس نہیں آئی، لیکن اس کا وہ وقت مقرر نہیں تھا اس تک آپ کا پہنچنے کا۔ تو ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، کچھ دعائیں ہمارے حق میں ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ دعاؤں کا قبول نہ ہونا وہ بھی ہمارے حق میں بہتری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے آج تک کبھی سورہ بقرہ نہیں پڑھی ہے نا تو خود پر دباؤ بھی مت ڈالیں، آپ صرف چند آیت سے شروع کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، ایک رکوع سے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جتنی آسانی ہو اتنا پڑھو، اپنے اوپر زور نہ ڈالو، اپنے اوپر کہتے ہیں نا کہ اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ آج آپ ایک رکوع پڑھیں گے، کل کو آپ 2 رکوع پڑھنے لگ جائیں گے، تیسرا رکوع پڑھنے لگ جائیں گے، اس طرح سے آپ ربع کرتے ہوئے جیسے ہاف پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ اسی طریقے سے آپ کو اتنی عادت ہو جائے گی، بلیو کریں کہ آپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ ایک ہی سٹنگ میں آپ پورے سورہ بقرہ ختم کر لیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ خود میرے ساتھ پیش آیا ہے، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ خود میرے ساتھ ہوا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ میں سورہ بقرہ جب میں نے سٹارٹ کری پڑھنا تو میں اس طرح سے پڑھنے لگ گئی تھی کہ میں جس دن بھی نہ پڑھوں مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ میں ڈیلی ایک سورہ بقرہ پڑھا کرتی تھی پورے دن میں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ میں رات کے ٹائم بیٹھتی تھی عشاء کے وقت پہ اور وہ پوری سورہ بقرہ پڑھ کے اٹھتی تھی۔ میرا روز کا یہ معمول بن چکا تھا، اس کے بنا مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، اور سورہ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے یہ لازم ہو گیا تھا کہ مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، کیونکہ جب تک میں نماز نہ پڑھوں میں سورہ بقرہ نہیں پڑھا کرتی تھی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک ہم کلام پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے، اور سورہ بقرہ کی کلام پاک کی برکت سے میں نماز سے پابند بن گئی، کسی وقت میں تہجد بھی ادا کرنے لگ گئی، استغفار کرنے لگ گئی۔ سورہ بقرہ کے کلام پاک سے میرے گھر میں سکون، خوشحالی آ گئی۔
اور یہاں تک کہ ایسا ہوا ایک بار کہ میرے ہسبینڈ کی گاڑی چوری ہو گئی تھی، جو ہمارے گھر کے پاس ہی کھڑی ہوتی تھی گلی میں، اور صبح جب وہ آفس جانے کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ گاڑی نہیں ہے، تو ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ آپ یقین مانیں کہ 2 دن لگے ہیں، اور اس کی ٹریکنگ وغیرہ کروائی گئی، سب کچھ معلوم ہوا، کروایا گیا، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ گاڑی جو ہے ٹریک ہو گئی، پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پر ہے، وہاں تک پہنچ بھی گئے، اور ایزیلی گاڑی جو ہے ہمیں دستیاب بھی ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹریکر وہ ہٹوانے ہی والے تھے، جس نے گاڑی چوری کی تھی، وہ سب کام کروا ہی رہے تھے، جہاں پہ وہ گاڑی تھی وہاں پہ سب کام کروایا جا رہا تھا۔ لیکن اتفاق سے جب ہم پہنچے ہیں، جب وہ گاڑی کے لیے پہنچے ہیں لینے کے لیے، تو وہ گاڑی کا کام کچھ بھی نہیں ہو پایا تھا، اور پہلے سے ہی انہوں نے بازیاب کروا لی۔ تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، کوئی کھوئی ہوئی چیز کبھی نہیں ملتی ہے، اور اصل حالت میں تو کبھی بھی نہیں ملتی ہے، اور اتنی جلدی گاڑی کا ملنا ایک جو ہے نا بہت شاکنگ تھا سب کے لیے، ایون ہمارے جو نیبرز ہیں، ہمارے گلی والے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز ہیں، سب کو حیرانگی تھی کہ لوگوں کی جو کتنے ٹائم تک گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں، نہیں مل پاتی ہیں۔ ہماری گاڑی ودن 2 days جو ہے ہم لوگوں کو مل چکی تھی، تو یہ کلام پاک کی برکت سے ہوا تھا۔ سیکنڈ یہ کہ ایک بار میری بیٹی بیمار ہوئی، اسے پہلے کچھ پرابلمس ہوئی، 2 سال کی میری بیٹی، اس کو پہلے ڈائریا ہوا، پھر جو ہے وامٹنگ اسٹارٹ ہو گئی، پھر کچھ نہ کچھ اس کو ہوتا رہا، میں ڈاکٹرز کے پاس جاتی رہی، میں بہت پریشان ہو گئی، اوپر سے میری طبیعت بھی خراب، میری بیٹی کی طبیعت بھی خراب، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹرز کو کہ کیا ایشو ہے۔ میں جس کے پاس جاتی وہ ایک نئی تکلیف، ایک نئی بیماری مجھے بتا دیا کرتا۔ میں بہت پریشان، بہت تنگ آ گئی، ڈیلی کے انجیکشنز لگ رہے تھے، ڈرپس لگ رہی تھی صبح شام، اتنے بچی میری پریشان آ گئی تھی، میں خود بھی بہت تکلیف میں تھی کہ میری بیٹی کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا نہیں ہوا ہے، اوپر سے میں بھی بیمار۔ پھر ایک دم میرے ہسبینڈ کا ایشو ہو گیا، ان کی گھٹنے کا تکلیف کا، پھر میری بڑی بیٹی ہے اس کو ایشو ہو گیا، اسے کھانسی نہیں جا رہی تھی، چیسٹ خراب ہو گیا تھا۔ تو آپ یقین مانیں کہ میں جب ہاسپٹل پہنچی ہوں تو انہوں نے مجھے اتنا ڈرایا، انہوں نے کہا کہ اس کو تو مطلب اس کی تو آپ نے حالت خراب کر دی اس بچی کی، تو جبکہ میں پوری پراپر ٹریٹمنٹ ہر ہاسپٹل سے لے رہی تھی اپنی بچی کے معاملے میں بہت جو ہوں پریشان ہو جاتی ہوں فوراً سے، ہر چیز میں فوراً کیئر کرتی ہوں اپنے بچوں کی۔ تو میں نے کہا کہ میں تو اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں ہر جگہ سے، سب ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اسے تو میزلس ہو گئے ہیں اور آپ نے بہت زیادہ اس کا بڑھا دیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ یقین مانیں کہ میں اس وقت بس بے ہوش ہوتے ہوتے بچی ہوں، کیونکہ جب ڈاکٹرز آپ کے منہ پہ آپ کے بچے کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ ایک ماں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا گزرتی ہے ایک ماں پر، وہ ایک ماں ہی جانتی ہے۔ بہرحال میں نے ہمت سے کام لیا، ہم لوگ کسی بڑے ہاسپٹل لے کے گئے بچی کو، اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں پہ میں نے ٹیسٹ کروائے، کافی دیر تک ان کے انجیکشنز لگائے، بھی وغیرہ چلتی رہی، ٹیسٹ ہوتے رہے۔ لیکن آپ بلیو کریں یار کہ جس چیز کا ڈر تھا، جس چیز کا خوف تھا، ایسا کچھ بھی نہیں آیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ نمونیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ایسا ہے، کوئی کہہ رہا تھا ویسا ہے، ہر ڈاکٹر اپنی اپنی بات کر رہا تھا، اور بچی کی کنڈیشن بھی واقعی میں بہت خراب تھی۔ لیکن جب میں اس دن ہاسپٹل گئی ہوں، میں نے وہاں جب ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رپورٹس کلیئر تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، بچی گھر آئی ہے، اس کے 2 دن بعد بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ لیکن ایک دل میں وہم ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں میں ریگولر سورہ بقرہ پڑھ رہی ہوں اور اس کا کچھ اپوزٹ ہو گیا ہو، ریگولر چیز وہ کر رہی ہوں تو اس سے کچھ الٹ نہ ہو گیا ہو۔ ایک ذہن ہے نا انسان کا، ماں کا تو دل ہوتا ہے، تو ایک 100 وسوسے آتے ہیں، جب ایک ساتھ سارے گھر والے بیمار پڑ جائیں تو ایک ذہن میں آتی ہے بات۔ لیکن ابھی کہ میں نے میرا تھوڑا سا دل میں وہم بیٹھا، میں نے تھوڑا سا چھوڑا، میں نے گیپ دیا، اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے سورہ بقرہ کا کم جو ہے وہ میرا رجحان ہوا، میں نے نماز نہیں چھوڑی لیکن سورہ بقرہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھنے لگی۔ پھر ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرا دل چاہا کہ میں سورہ بقرہ سٹارٹ کروں دوبارہ سے نا۔ پھر جب میں نے سورہ بقرہ شروع کری تو میرے دل میں یہ بات اللہ نے خود ہی بٹھائی کہ تکلیفیں اور بیماریاں تو بچی پر آئی تھی، نو ڈاؤٹ، کیونکہ جو کنڈیشنز تھیں وہ سب وہی تھیں، سب سمٹمز وہی تھے، لیکن اللہ پاک کے کلام کی برکت سے جو کہ میں نے نہیں چھوڑا تھا، وہ چیزیں ٹلتی چلی گئیں، وہ چیزیں اتنی آسانی سے میری بچی ان چیزوں سے نکلی ہے
کہ ڈاکٹرز نے بھی سب کہا کہ کلیئر ہے، میں خود حیران تھی کہ کوئی ڈاکٹر تو کہہ رہا ہے کہ یہ سب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہے، سمٹمس تو یہ آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میری بیٹی ایسی اس میں سے نکل کے آئی ہے نا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اس طرح سے نکلی ہے میری بچی، تو میں خود حیران و پریشان تھی۔ تو میں نے بہت شکر ادا کرا اللہ پاک کا، اور یہ سب کچھ کسی معجزے سے کم نہیں تھا میرے لیے۔ ایک ماں کے لیے نا اولاد کی صحت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ تو سورہ بقرہ جو ہے یہ پڑھنے سے کہتے ہیں نا کہ شیطان دور ہو جاتا ہے، شیطان بھاگتا ہے، لیکن جب شیطان بھاگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے چنگل سے کسی کو بچنے نہیں دیتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں۔ اتنا آسان نہیں ہے شیطان سے پیچھا چھڑانا، کیونکہ اس نے بھی کہا تھا اللہ سے کہ میں انسان کو برگلاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو اس کا کام ہے برگلانا، وہ برگلاتا ہے انسان کو، وہ دور کرتا ہے انسان کو اس کے پڑھنے سے، وہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ اتنی بڑی سورہ ہے، یہ کس طرح سے پڑھی جائے گی، کیسے پڑھوں گی، اس میں تو پورا دل لگ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے آپ کو ضروری نہیں ہے، لوگ وظیفے بتاتے ہیں کہ ایک دن میں ایک سورہ بقرہ پڑھیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ اتنی بڑی صورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزانہ کا معمول بناؤ، یہ نہیں کہا کہ روزانہ ایک پڑھو، یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے بارے میں بھی کہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ سورہ بقرہ کو اپنا روز کا معمول بنائیں۔ میں آپ لوگوں سے میں 100% یقین کے ساتھ کہتی ہوں، آپ لوگوں کے کام ایسے سنورتے چلے جائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کام اتنا مشکل تھا، یہ کیسے حل ہو گیا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک چیلنج کریں اپنے آپ کو کہ نہیں، ہم نے یہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دی ہے کہ اگر آپ سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کسی وقت تو آپ صرف اس کی تلاوت سنیں، ریگولر نہیں پڑھ سکتے اس کی تلاوت لگا لیں گھر میں، وہ تلاوت چلتی رہے۔ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، چند آیت جو ہیں وہ پڑھ کر سو جائیں رات میں، تو پورا دن آپ کے بچے، آپ یا آپ کی فیملی اس کی حصار میں رہتی ہے، ہر پریشانی سے محفوظ رہتی ہے۔ اللہ پاک نے تو ہمارے لیے اتنی سہولت جو ہے نا ہمیں فراہم کی ہیں، اور ہم دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ تو اتنا پڑھتی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بندے سے کہ مانگ، میں تیری دعا پوری کروں گا۔ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں ہوں سننے کے لیے، میں تیری دعا سنوں گا۔ تو پھر جب اللہ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مانگو میں دوں گا، تو پھر ہم دوسروں سے کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مانگو؟ جب ہمیں کوئی چیز درکار ہوتی ہے تو ہم اپنی ماں سے خود مانگتے ہیں نا، یہ ہم کسی کے سے کہلواتے ہیں کہ میرے لیے میری مما سے کہہ دو کہ یہ چیز مجھے دے دیں، تمہاری ماں کیا کہے گی کہ اس سے بولو خود آ کے مجھ سے مانگے، یہی ہوگا نا، ہمیں برا لگے گا نہیں۔ ہمیں تھرڈ پرسن سے کوئی یہ کہہ کر بھیج رہا ہے کہ نہیں ہمیں یہ چاہیے، تو ماں کہے گی کہ مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، میں خود نہیں مانگ سکتا وہ بچہ مجھ سے۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں، جیسا گمان پاؤ گے اللہ کے لیے ویسے ہی اس کو پاؤ گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور جس کی بھی دل پہ سے گزری ہوں میری بات، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اگر یہ ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں، تو کسی اپنے کو شیئر کریں تاکہ اس تک بھی یہ چیز پہنچے اور اس کا دل چاہے پڑھنے کا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہو کسی بندے کو اور اس تک میری ویڈیو پہنچ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے چاہو کہ یہ آپ تک ویڈیو پہنچے اور آپ اس کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے مجھے اسباب بنا دے۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔